آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز کرامات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کرامت کسے کہتے ہیں اور کرامات واقعی برحق ہوتی ہیں، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اسباب کے بغیر کرتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ۔ اور سورہ کہف کی روشنی میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے، اس کے تناظر میں انشاءاللہ العزیز اولیاء اللہ کی کرامات، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی بلندی یہ بیان ہوگی۔ کرامت جو ہے نا، کرامت اور معجزہ، اس میں فرق یہ ہے کہ معجزہ بھی عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے، عام معمول سے ہٹ کر ہوتا نبی سے ہے، کرامت اللہ کے ولی سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، واحد وہ ہستی ہیں۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ ہے، نبی ہے نا، لیکن سیدہ مریم جو ان کی والدہ ہیں ان کی کرامت ہے۔ تو ایک اس واقعہ میں دونوں چیزیں ہیں، معجزہ بھی ہے اور کرامت بھی ہے۔ اب معمول سے ہٹ کر کوئی چیز ہو جائے، اب اس میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن اس آگ میں رہے جو نمرود نے جلائی، صحیح سالم باہر آ گئے، یہ معجزہ ہے۔ پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بہت لمبا چیپٹر ہے، آپ نے اشارہ کیا ایسے وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بکریاں چراتا تھا تو مجھے ابھی بھی وہ پتھر یاد ہے جو مجھے سلام کہتا تھا۔ کائنات کی ہر چیز وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانتی تھی اور پہچانتی ہے۔ یہ عظمتیں ہیں آپ کی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ میرا عنوان نہیں، عنوان یہ ہے کرامات اولیاء اللہ۔ تو کرامات پر حق ہے، اس میں ایک چیز جو بنیادی طور پر ذہن میں رکھنے والی ہے، ہم نے مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے جیسے اس ولی نے مانگی اور اللہ نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ بس اس میں تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے، کچھ ہمارے دوست ان سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں زندہ ہیں تو ضرور ان کو دعا کے لیے کہیں، ریکویسٹ کریں کہ وہ دعا کریں، کروانی چاہیے، والدین سے خود بھی اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا کروانی چاہیے، لیکن دعا قبول اللہ نہیں کرنی، بس یہ بنیادی چیز ہے۔ باقی ہم مسلمانوں کا کوئی بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک فرقہ گزرا ہے جو معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا، اس کا نام ہے معتزلہ، اور وہ کافر ہے، جو ولیوں کی کرامت کو نہیں نہ مانتا۔ جیسے سیدہ مریم کو بے موسم پھل ملا، اصحاب کہف 309 سال غار میں زندہ محفوظ صحیح سالم سوئے رہے، ٹھیک ہے؟ یہ کرامتیں ہیں، جو ان کو نہیں مانتا وہ کافر ہے کیونکہ قرآن کو نہیں مانتا، اور اس میں ہم تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اتفاقی بات ہے، بالاتفاق ہم مانتے ہیں۔ اب دیکھیں اصحاب کہف، غار والے، سورت کا نام ہی اللہ نے الکہف رکھ دیا، غار ہے، دیکھیں نا یہ محبت ہے نا، جس غار میں اللہ کے ولی سوئے اللہ نے اس غار کے نام سے سورت کا ہی نام رکھ دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت ہے، اللہ کہ جب بھی یہ سورت آئے، نام ذہن میں آئے، الکہف، فوراً وہ سارا واقعہ کرامت بھرا ذہن میں آ جائے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت ہے۔ خوشحال گھرانے کے یہ افراد تھے، 7 نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کر رہی ہے، ان کو توحید سمجھ آ گئی کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کی دو ہی چیزیں بنیاد ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، آپ کی سنت کے مطابق کرنی ہے عبادت اللہ کی، طریقہ پیارے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مختصر یہ کہ اب انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم بہک چکی ہے، اور اللہ کے ولیوں نے دیکھا اب 2 ہی راستے تھے، بلکہ 3 معاذ اللہ۔ ایک تو ظاہر ہے، یا تو معاذ اللہ وہ دوبارہ اپنی قوم کے دین میں چلے جاتے، مذہب میں چلے جاتے، ایک تو راستہ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان سے ٹکراتے، ظاہر بھی ساتھ تھے، ساری اسٹیٹ تھی، ساری سوسائٹی تھی، شہادت اغلب تھی۔ پھر تیسری آپشن یا تیسرا طریقہ کہ وہ الگ تھلگ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے ایسے کیا۔ اور یہ جو اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے نا، میرے اور آپ کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ آپ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قرب قیامت جب فتنے بڑھ جائیں گے تو جتنا ان سے کوئی دور رہے گا اتنا بہتر ہے، ان میں چلنے والے سے جو کھڑا ہے وہ بہتر رہے گا، کھڑے سے بیٹھا، یعنی جتنا کم معاشرے میں عہدوں میں جائے گا اتنا ہی اس کے لیے بھلا ہے۔ کچھ عہدوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ اپنے طبقہ کلاس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ کاروباری بڑے بڑے معاملے ایسے نکل آتے ہیں، پھر اور انسان رستے ڈھونڈتا ہے، کمزوریاں آتی جاتی ہیں، ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان میں جو بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر۔ کیا مراد؟ کہ جتنا کوئی سائڈ پہ ہو جائے گا اتنا بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے، اللہ کے ولی تھے، چیف جسٹس کا عہدہ ملا۔ اب تو امتحان ہوتے ہیں نا جج لگنے کے، تو لائنیں لگی ہوتی ہیں۔
چیف جسٹس کا عہدہ ملا تھا، انہوں نے نہیں قبول کیا. پوچھا گیا، کہتے ہیں میں اہل نہیں. اور دیکھیں جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، خلیفہ، وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. اگر کوئی کسی کو گفٹ دینا نا کوئی لے تو ان کا ایک اپنا دماغ لیول ہوتا ہے. تو پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں میں اہل نہیں. تو دیکھیں اس نے آگے سے کیا کہا، ظاہر ہے اس کے ساتھ چلنا فتنہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو نظریں کہہ لیں کرامت بھری نظر تھی ایک اللہ کے ولی کی، ان کو نظر آ رہی، اور اس کی جو اگلی ججمنٹ ہے اس بندے کی، اس سے سمجھ بھی آ رہی ہے. اس نے اتنا وہ بدتمیز تھا، اس نے کہہ دیا آپ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیں نا، اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگا لیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فقہ کے امام ہیں، اللہ نے بصیرت دی ہوئی تھی، کمال. کہتے ہیں دیکھیں جی فیصلہ تو آپ نے کر دیا، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو میں پھر بھی اہل نہیں، اگر میں سچ بولتا ہوں تو پھر بھی اہل نہیں، میں اس مذہب کا اہل نہیں، کیونکہ چیف جسٹس جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد قید ہو گئے اور وہیں پر فوت ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. ہمارے ہاں برے صغیر میں جو لوگ سنت کو فالو کرتے ہیں نا، ان کی تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہیں. ہمارے جو اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی استاد سے ہی سیکھنی ہے نا سنت، ہیں سبھی اہل سنت ہیں. استاد تھوڑے تھوڑے اصول الگ تھوڑے جو ہو جاتے ہیں. جس نے قرآن و سنت میں سے کسی کا انکار کرنا اس نے مرنا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہنا. تو بہرحال میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ فتنوں کے دور سے بچنا ہے. اور وہ اللہ کے اولیاء ایک غار میں چلے گئے، سو گئے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ نے کیسے حفاظت کی. جب سو گئے تو پھر اللہ نے کتنے سال سلایا ان کو؟ 309 سال. 309 سال وہ اللہ کے ولی سوئے. ویسے بندہ چند گھنٹے سوئے نا، 10 سے کہلے 24 گھنٹے ہی تو اس کا دماغ اور یہ بجل ہو جاتا ہے. ایک لیمٹ ہے نا سونے کی بھی. 309 سال سوئے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ اکبر، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. جب وہ سوئے نا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی تھی. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، کہ اللہ تمہارا کام آسان کر دے گا، تمہارے لیے نرمیاں پیدا کرے گا. جب سوئے اللہ کہتے ہیں ان کی غار سے سورج ایک طرف ہو کے جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا. پہلی کرامت ہے، سورج کا مطلع ہی چینج ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جب غروب ہوتا تھا تو تھوڑا بائیں جانب ہو جاتا تھا. یہ دوسری کرامت. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ غار کے کھلے صحن میں تھے، سوئے ہوئے تھے. یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی شان ہے. اللہ اکبر. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے تھے اور اے مخاطب تو انہیں دیکھتا تو سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں. یہ تیسری کرامت. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان کو بیدار سمجھتے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اور اگلی عظمت دیکھیں، ان کی شان دیکھیں اللہ کے ولیوں کی. اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم خود ان کی کروٹیں دائیں بائیں بدلتے تھے. اللہ اکبر. یہ کتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی یہ عظمت اس طرح بیان کی کہ ہم خود ان کی کروٹیں دائیں بائیں بدلتے ہیں. اللہ اکبر. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کی جو باہر دہلیز تھی اس پہ ان کا کتا جو ہے وہ اپنے بازو پھیلائے وہ بھی وہاں پہ تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر اے مخاطب تو وہاں چلا جاتا نا اس علاقے میں، اس سرزمین میں، زمین کے اس حصے میں، تو اللہ نے اس کو خوف سے بھرا ہوا تھا، تجھے بھاگ آنا تھا واپس. یہ بھی کرامت تھی. اللہ قرآن میں فرما رہے کیسی حفاظتیں فرمائی اللہ نے اپنے ولیوں کی. اللہ اکبر. کرامات پر حق ہیں، کرامات کو ہم مانتے ہیں. اب آگے دیکھیں، اب اگلی بھی دیکھیں، اللہ نے اپنی قدرت بیان کی. پھر اللہ فرماتے ہیں تو 309 سال سوئے، لیکن کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں. تو یہاں سے یہی ہے کہ ان کی دعائیں دیکھ لیں، انہوں نے اللہ سے مانگا ہے، دعائیں اللہ سے مانگی ہیں. یہ تعلیمات ہے اللہ کے ولیوں کی کہ ہم ان کی تعلیمات پہ چلیں، جیسے ان کا کردار ہے وہ اپنا. اللہ نے ان کا کردار قرآن کریم میں اسی لیے ذکر کیا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا اس مضمون کی بہت زیادہ وہ انہی آیات سے ہیں. وہ قرآن کی تشریح ہے کہ فتنوں سے بچے انسان بہتر ہے، کھڑے سے بیٹھا ہوا بہتر ہے. وہ اصحاب کہف کی سیرت ہے جس سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے اور اللہ نے قرآن بنا دیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہیں. جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا، اللہ کے ولیوں کی کرامات کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے. خاص کر وہ کرامات جو قرآن کریم میں آ گئیں، جو صحیح حدیث میں آ گئیں. لیکن ایک چیز اور ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض ہم نے قصے کہانیاں کرامات بنا کر پیش کی ہیں وہ ہے نہیں.
ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے حوالے سے ایک عام سوشل میڈیا پہ کرامت بیان کی جاتی ہے کہ جی وہ ایک پرندہ تھا، اس نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ فضلہ کر بیٹ کر دی، انہوں نے غصے سے دیکھا اور وہ مر گئے۔ یہ کرامت ہے جی، دیکھیں وہ ان کا چلا۔ بھائی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر کیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ، اللہ کے نبی کو بڑی محبت کیا تھا، بہت زیادہ، چچے کو بھی بڑی تھی، آپ نے اس کے قاتل کو بھی معاف کیا نا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا، بلکہ قصیدہ بردہ جو ہے حضرت کعب بن زہیر کا، ایک علامہ مشری کا ہے نا، ایک قصیدہ بردہ کعب بن زہیر کا، اس میں ان کے اشعار ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ مشہور ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں، اور میں اپنا عذر لے کے آ گیا ہوں، مجھے یقین ہے والعفو عند رسول اللہ مقبول۔ یہ نعت ہے ان کی، صحابہ کرام کے نعتیہ کلام میں میں نے یہ درج کی ہوئی۔ نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول ولقد اتیت رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ اللہ کے نبی معاف کرنے والے، اہل بیت معاف کرنے والے، ذات کے لیے انتقام نہیں لینے والے، ان کی سیرت یہ ہے، تو اولیاء کی بھی یہی تعلیمات ہوں گی کہ معاف کرنے والے ہیں۔ باقی کرامات ان شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی بہت زیادہ صحیح بھی ہیں۔ کچھ اس طرح کی کرامات جب ہم غیر مسلم کو دعوت دیں گے نا تو پھر ہم دفاع نہیں کر پائیں گے، وہ کہیں گے جی آپ کے تو قرآن میں یہ، آپ کے نبی کی سیرت یہ ہے، اہل بیت کی سیرت یہ ہے، صحابہ کرام کی ہے، تو آپ کہتے ہیں انہوں نے ایک پرندے کو جو کہ بے زبان ہے، اس نے اگر سزا دینی ہے تو جتنا جرم ہے اتنی دینی ہے، جان سے تو نہیں مارنا۔ تو اس طرح کے چند واقعات جن کو کرامات بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں، کیونکہ اسلام یونیورسل ریلیجن ہے، پوری دنیا کا دین ہے، تو ہمارے اولیاء نے دین پھیلایا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اب ان کی طرف کوئی ایسا واقعہ کہ میرے اور آپ کے لیے دفاع کرنا مشکل ہو جائے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ باقی ان کی درست کرامات میں نے بتایا نا اللہ کے ولیوں کی، وہ تو بہت بڑے اولیاء ہیں نا، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک کی کسی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور اس کی زندگی میں 2 4 5 کہ اسے یقین ہے کہ میری اللہ نے سنی ہے کہ نہیں؟ ہم آخری درجے کے مسلمان ہیں، ہمیں بھی یقین ہے اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں، مددیں کرتے ہیں، اسباب سے ہٹ کر بھی کئی دفعہ ہماری مددیں آتی ہیں، تو وہ تو اللہ کے اولیاء ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ تو